وسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ منافقون، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کون سی سورہ ہے. مدنی سورہ ہے، سب کا اتفاق ہے. اس میں 11 آیت ہیں. یہ سورت غزوہ تبوک میں نازل ہوئی. غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں واقع ہوا، محدثین کے نزدیک ہے، اور اہل مغازی مطلب سیرت والے جو ہیں، اہل تاریخ کے نزدیک یہ سورت غزوہ بنو مصطلق میں نازل ہوئی جو 6 ہجری میں واقع. بہرحال وہ ہجرت کے بعد تو بالاتفاق مدنی ہے. ہجرت تو سن 52 ایئرس میں، ہجرت کے بعد ہی تو 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری ہجرت کے بعد ہی تو. اس میں اس کا جو ایک تھوڑا سا پس منظر ہے وہ ایک پیش کروں، تھوڑا مزہ آ جائے، پھر میں آگے دیکھتا ہوں کیوں نازل ہوئی، اس پر روشنی. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں تھا. میں نے عبداللہ ابن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا. یہی یاد رکھیے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول پہلے بتا چکا ہے، بہت بڑا منافق. یہی نے حضرت عائشہ پر تہمت لگایا، یہی سب زیادہ بڑھاوا دیا. اس سے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان پر خرچ نہ کرو حتیٰ کہ وہ ادھر ادھر چلے جائیں. مطلب رسول کے سپورٹر پر کچھ مت کرو، کھانا دانا والی بند کر ادھر جائے. ایک دم سیم یزید نے اس پر عمل کیا. وہاں رسول ہے، یہاں آل رسول پر کھانا بند. دھیان دیجیے. اور نیز یہ بھی کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ واپس جائیں گے تو وہاں سے عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا. مطلب اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہتا ہے، اور حضور کے ساتھ جو رہنے والے ہیں ذلت والے. معاذ اللہ، یہ 2 لفظ کہا. حضرت زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس بات کا اپنے چچا سے یا حضرت عمر سے ذکر کیا. اس بات کا تذکرہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارقم دھیان دیجیے. چچا یا حضرت عمر سے ذکر کیا، اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ عبداللہ ابن ابی نے ایسا ایسا کہا. بڑا ایجنٹ تھا، بڑا غرور تھا، کمانڈ تھا اس میں. آپ نے مجھے بلایا، حضرت زید ابن ارقم. اسے منظر سمجھیے گا، بہت مزہ آئے گا. میں نے آپ کو اس کی خبر دی. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کے لیے بلایا زید ابن ارقم. تو زید ابن ارقم نے کہا میں نے بتایا. تب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی اور اس کے اصحاب کو بلایا. تم نے ایسا کہا ہے، تم نے ایسا کہا ہے. اب وہی پرانی بات جو سورہ حشر میں سنے تھے. انہوں نے قسم کھا لی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. اب جب قسم کھا لی تو قاعدہ دھیان دیجیے گا. قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ دلیل پیش کرے، اور جو انکار کرے وہ قسم کھائے. تو حضرت زید ابن ارقم نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایسا ایسا بولا ہے، لیکن دلیل نہیں دیا، گواہ پیش نہیں کر سکے، اور اس نے انکار کیا اور اس نے قسم کھایا. تو دعویٰ کے مطابق، ضابطہ کے مطابق یہی صحیح ہوا. حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا. دلیل لیتے ہیں اب یہی دھیان دیجیے، اور اس کو سچا قرار دے دیا. بڑی
تاہم دیکھیے گا اس بات کا مجھے بہت رنج ہوا. حضرت زید کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بہت رنج ہوا. لیکن دھیان رکھیے گا رنج ہوا ہے, شکوہ نہیں کیا انہوں نے. صحابیت کا جو درجہ ہے محسوس کیجیے. آج آپ سچے ہمارے جھوٹے بھی ہوں گے اور اگر آپ کا کچھ ہوگا تو آپ نہیں مانیں گے. سچے ہوں گے اور کوئی جھوٹا کہہ دے تو کسی بھی حال میں نہیں مانیں گے, چاہے وہ کتنا بڑا بھی آدمی ہو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا ہے, اور جو حقیقت میں جھوٹا ان کو سچا قرار دیا. حضرت زید کو بہت تکلیف ہوئی اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی کسی بات کا اتنا رنج نہیں ہوا تھا مجھ کو, کبھی رنج نہیں ہوا. پھر میں گھر بیٹھ گیا, بس میرے چچا مجھ سے آ کر بولے بیٹا میرا ارادہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جھوٹا قرار دیں گے. میں نے جو میں نے کہہ دیا رسول اللہ کو تو تم کو تکلیف ہوگی کہ آپ کیوں کہہ دیے, تو میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ تم کو وہ جھوٹا قرار دیں اور تم پر ناراض ہو. اللہ اللہ, جب یہ بول ہی رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی, اذا جاءک المنافقون, اے حبیب جب آپ کے پاس یہ منافقین آئیں گے تو جھوٹی قسمیں کھائیں گے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا اے زید اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچا قرار دے دیا ہے. جملے میں غور کیجیے. اب ایک سوال, یہ ہے حدیث نمبر صحیح بخاری حدیث نمبر 4900, صحیح مسلم حدیث نمبر 2772 اور جامع ترمذی میں بھی ہے حدیث نمبر 3312 اور سنن کبریٰ نسائی میں بھی ہے حدیث نمبر 11598. اب ایک سوال دیکھیے, اس حدیث پر یہ سوال وارد ہوتا ہے, یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم کو جھوٹا قرار دیا, حالانکہ واقع میں وہ جھوٹے نہیں تھے, وہ سچے تھے. تو اگر آپ کو علم غیب ہوتا, ایک سوال ہوتا دیا جس کا میں نے جواب شروع میں دے دیا ہے, آپ سمجھ بھی گئے ہو, تو کہہ رہے ہیں اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ سچے کو جھوٹا قرار نہ دیتے. ایک ابھی ایک دم اہم بات بتاؤں, مزہ آئے. ابھی یہ 2016 میں کرین گرا تھا نا, کہاں؟ نہیں, مکہ میں گرا تھا. اب آپ دیکھیے جو جماعت کے لوگ درگاہ وغیرہ پر بم بلاسٹ ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے درگاہ والے کو طاقت ہے تو وہ بم والے کو کیوں نہیں روک دے رہے ہیں, دھیان دیجیے. تب ان کو یہی جواب دے دیجیے ٹھیک ہے درگاہ میں طاقت نہیں, اللہ میں طاقت کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر پر بم بلاسٹ کو یا کرائن گرنے کو نہیں روک رہا. خبردار, خدا کا ضابطہ الوہیت کا ضابطہ ہے, توحید کا ضابطہ ہے, وہ اپنے ضابطے سے چلتا ہے, چلتا ہے چلاتا ہے. آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے, آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. وہ کیا کرے گا نہیں, تو ایسے ولی خاموش ہے تو آپ اعتراض مت کرو, کیوں خاموش. ہاں, اور نہ پھر یہی سوال وہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بچایا اپنے مہمان کو بھی. کتنے لوگ مرے تھے, حج کے موقع ہی سے تو گرا تھا نا, کتنے لوگ مرے تھے, اپنے مہمان کے ساتھ ایسا کیسے کرا. تو جواب ملے گا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیوں کرا. بس ہاں خیر. اب یہاں پر دیکھیے, اگر اللہ کے رسول کو علم غیب ہوتا تو آپ حضرت زید بن ارقم جو سچے تھے ان کو جھوٹا قرار نہیں دیتے. تو اس کا جواب سنیے. جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی شریعت کے ظاہر پر عمل کیا, ضابطے پر عمل کیا. اگر وہ غیب سے بتا دیتے تو قانون نہیں ملتا امت کو, کوئی بھی دعویٰ کر دیتا, دعویٰ کرنے والے کو آپ جو چاہتے کر دیتے, قانون نہیں ملتا کہ انکار کرنے والے پر قسم ہے اور دعویٰ کرنے والے پر دلیل ہے. تو غیب کہاں یوز کرنا ہے وہ نبی جانتے, کیسے یوز کرنا ہے وہ نبی جانتے. یہاں شریعت بتانا مقصود تھا کہ دعویٰ کرنے والے کے لیے یہ حکم ہے, انکار کرنے والے کے لیے یہ حکم ہے. تو ظاہر پر عمل کرنا, چنانچہ آپ دیکھیے ظاہر پر عمل کرنا اگر وہ خطا بھی ہو, شریعت نیت میں ہو, تو خطا بھی سزا نہیں جزا بن جائے. بتائیے سزا نہیں جزا. حضرت بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف آیت اتری اور حضرت عمر کے تائید میں آیت اتری ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو تینوں میں سے کسی کو خراب نہیں کہا, معاذ اللہ, ہے نہیں, کسی کو نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ میں شریعت تھی, ظاہر شریعت تھی. شریعت اگر نگاہ میں ہو تو خلاف بھی اگر چلا جائے, نیت اچھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیتا, سزا نہیں دیتا. نیت اچھی ہونی چاہیے. خیر آگے دیکھیے.
تو اگر غیب ہوتا تو آپ جھوٹا قرار نہ دیتے حضرت زید کو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شریعت پر عمل کیا, کیونکہ شرعی ضابطہ یہ ہے کہ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا اپنے صدق پر 2 گواہ لائے, ورنہ منکر قسم کھا لے تو اس کو سچا قرار دے دیا جائے گا. حضرت زید بن ارقم کے پاس اپنے سچائی پر گواہ نہ تھا, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شریعت کے اعتبار سے جھوٹا قرار دیا. اور لیکن آپ ان کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے. دیکھیے, جھوٹا قرار دینا اور ہے اور جھوٹا سمجھنا اور ہے. جیسے کبھی کبھی بولتے ہیں نا آپ کہ جج لوگ قلم توڑ دیتے ہیں یا جج لوگ خودکشی بھی کبھی کر لیتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی مطلب غلطی نہیں کیا, لیکن جب معلوم ہو جائے کہ میں نے رانگ دیا ہے فیصلہ تو کیسا پچھتا ہے. تو سمجھنا اور ہے اور فیصلہ دینا اور ہے. فیصلہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے دیا جاتا ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شریعت کے اعتبار سے جھوٹا, لیکن آپ ان کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے. آپ نے صرف ان کے ساتھ جھوٹوں کا معاملہ کیا, اس ظاہری شریعت پر عمل کیا. اسی لیے بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح میں علامہ شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو 852 ہجری میں ہے, لکھتے ہیں کیا کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ اور مغازی اس پر متفق ہے کہ یہ غزوہ بنی. اس حدیث میں ہے کہ میں نے اس کا ذکر اپنے چچا حضرت عمر سے کیا. اس حدیث میں ان کے چچا سے مراد حضرت سعد بن عبادہ ہے. چچا کا بھی نام حضرت زید بن ارقم کے جو چچا سعد بن عبادہ ہے, جو خزرج کے سردار تھے. قبیلہ خزرج, اوس اور خزرج جان چکے آپ. اور وہ ان کے حقیقی چچا نہیں تھے. اور حضرت زید بن ارقم کے حقیقی چچا ثابت ابن قیس ہیں, وہ صحابی نہیں تھے. اور ان کے چچا ان کی ماں کے خاوند حضرت عبداللہ ابن رواحہ خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. اور ابو الاسود کے مغازی میں عروہ سے روایت ہے کہ یہ واقعہ اوس بن ارقم کا ہے, یعنی زید کے بھائی آیا تھا, اور انہوں نے اس کا ذکر حضرت عمر سے کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ 2 واقعہ عبداللہ ابن ابی سے یہ بات حضرت زید ابن ارقم نے بھی سنی ہو اور ان کے بھائی حضرت اوس بن ارقم نے بھی سنی ہو. دھیان دیجیے گا, حضرت زید نے اس کا ذکر سعد بن عبادہ سے کیا اور حضرت اوس بن ارقم نے اس کا ذکر حضرت عمر سے کیا. البتہ مشہور یہ ہے کہ اس واقعہ کا ذکر حضرت زید بن ارقم نے حضرت سعد بن عبادہ سے کیا, اور ان کو مجازن یعنی بول دیا جاتا تھا. چچا نے بولتے انکل, سب کو بول دیتے نا, اب یہاں پر بھی انکل, بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں کیسے بھی وہ بول دیتے. واہ, اس کا پس منظر جب سمجھ گئے تو اب ذرا نفاق کا تھوڑا سی ڈیفینیشن. منافق میں نفاق ہے نا, کس کو کہتے ہیں منافق؟ آج لوگ دھڑلے جس کو بھی چاہتے ہیں منافق بولتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. منافق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے, منافق نفاق سے نکلا ہے, نون فا الف قاف, نون فا قاف, نفاق سے. دھیان دیں, نفاق کا لغوی معنی ڈکشنری میں اور اصطلاح میں کیا معنی ہے. دیکھیے, المنافقون کا لفظ اس کا مادہ نون فا قاف ہے, اس کا معنی ہے زمین میں سرنگ بنانا. سرنگ بنانا, ایک سوراخ سے جنگلی چوہا سرنگ میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے سوراخ سے نکلتا ہے. دھیان دیجیے, المنجد صفحہ نمبر 1038, یہ ڈکشنری کی بڑی کتاب ہے, میں نے ڈاؤن لوڈ بھی کرایا تھا. المنجد عربی ڈکشنری. دھیان دیں, یہ تو لغوی معنی ہوا. نفاق کا اصطلاحی معنی ایک طریقے سے اسلام میں داخل ہونا اور دوسرے طریقے سے نکل جانا. سمپل آیا جا رہا ہے نا, تو ڈکشنری میں یہی ہے. منافق زبان سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دل سے اسلام سے نکل جاتا ہے. دیکھیے, نفاق سازش اور دھوکے کی جنس سے ہے, وہ خیر کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے دل میں شر ہوتا ہے. چلیے, یہ اب غوث پاک کی بارگاہ میں ہم آپ یہ بتانے جا رہے ہیں کہ منافق کا جو کنیکشن ہے صرف نبی سے ہے. اللہ کے انکار کرنے والے کو کافر بولتے ہیں اور نبی کے انکار کرنے والے کو منافق بولتے ہیں, کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہتا ہے ایک کی زبان پہ. اب کہا نا, زبان پر رہتا ہے, دل میں نہیں رہتا, اس کو منافق. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ رہا ہے نا, تو وہ اللہ کا منکر نہیں ہے, رسول کا منکر ہے. تو منافق کا تعلق, جیسے کہ جمعہ میں بھی بولتا ہوں میں, امتی کا تعلق نبی سے ہے اور خلق کا تعلق خدا سے. اللہ کی امت نہیں ہوتی, امت نبی کی ہوتی, اور ہم امت محمدیہ کہلاتے ہیں, خیر امت کہلاتے ہیں. بعد میں ہم بولتے ہیں بہترین مخلوق, کبھی ہم نہیں بولے خیر خلق ہے, ہم یہ نہیں بولے ہیں, خیر امت بولے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارا کنیکشن نبی سے ہے.
امپورٹنٹ بات جو آج ایک آیت میں بتاؤں گا وہ یہ ہے، یہ ایجپٹ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسپیکٹ دیتے تھے، ظاہری طور پر عزت دیتے تھے. حضرت مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کو بہت عزت دیتے تھے ایجپٹ ہونے کی بنیاد، لیکن اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا. بہت مطلب قوم والے بھی ان کو عزت دیتے تھے، لیکن جب نبی کی عزت ہونے لگی تو یہ جلنے لگا. نفاق دیکھیے کیسے مطلب دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کی جو کڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اس کی کڑی جلن حسد یہ ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کتنی مرتبہ دعوت دی گئی کہ یہ کر لو، جھک جاؤ، اور جن سے آپ گستاخی کی ان کے بارگاہ میں جھک جاؤ، بس ہو گیا. ارے بھائی آپ جانتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ کا ان کے اوپر ہے کچھ قرض ہے، کچھ دین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جب تک آپ دین نہیں ان کا ادا کریں گے تو یہ دنیا سے بھی اگر چلے گئے تو آپ دنیا میں 50 سال بھی رہیں گے نا تو آپ کا حساب و کتاب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کا حساب نہ لے، آپ ان کا قرض یہ. تو ایسے ہی گستاخی جس کی کرتے ہیں یا غیبت جس کی کرتے ہیں، دھیان دیجیے گا، تو غیبت کرنے والا جب تک معاف نہ کرے یا جس کی اپنے گستاخی کی ہے وہ معاف نہ کرے، کیونکہ غیبت اور گستاخی دونوں حقوق العباد ہیں. جملے میں غور کریں آپ، یعنی بندے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کی غیبت کوئی نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کفر کرتا، گستاخی بھی نہیں کرتا. دھیان دے رہے آپ؟ تو نبی کی گستاخی یا ولی کی گستاخی یا کسی بھی اللہ کے محبوب بندوں کی گستاخی یہ حقوق العباد ہے. اسی لیے نبی کی تعظیم فرض ہے اور توہین کفر ہے، کیونکہ حقوق العباد کو ادا کرنا فرض ہے اور فرض کے مقابلے میں کفر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ حقوق، اور سب سے بڑا حق محمد عربی کا ہے ہم پر کہ ہم مومن ہیں، سب سے بڑا حق. اب آپ غور کیجیے، عبداللہ ابن ابی کو کئی مرتبہ ان کا بھانڈا پھوٹنے کے باوجود صحابہ کرام نے کہا چلو رسول اللہ سے معافی مانگ لو، صلح صفایا کر لیتے ہیں. ایک دم منظر دیکھیے آپ مسجد عزیزیہ کے خطیب کو بھی دماغ میں رکھتے ہوئے کئی طرح سے ان پر دھیان دیا جائے. آپ دیکھیے وہ مقدمہ دائر کرتی ہیں، ارے کیا تھا، اسلام کی بات تھی، بھائیوں آپ لوگ کچھ نہیں کرو، ہم سے غلطی ہوئی ہے، لوگوں کے سمجھ میں یہ آیا ہے ہم معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس کے رسول سے معافی مانگتے ہیں، ولی سے معافی مانگتے ہیں. آپ لوگوں سے کیوں مانگے؟ ہم آپ کی شان میں تو کچھ نہیں کیے نا. اگر اتنا جھک جاتے تو کہیں کو اتنا جھلا ہوتا اور مقدمہ ہائی کورٹ میں کرتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈھیٹ غلطی کر کے آپ اس پر اصرار کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اور ایسے بندے کو اللہ توفیق نہیں دیتا، ایسے بندے کو اللہ توفیق. اسی کو کہا گیا اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ فاسق کو ہدایت نہیں دیتا. مراد یہی کہ اللہ جسے گمراہ کر دیتا اسے ہدایت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گمراہی کو خود قبول کر رہا ہے. موقع ملا کئی زاویے سے، ہر طرح سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وقف بورڈ، علماء سب جا کر کے بولے بھائی آپ اس کو گستاخی ہے. آپ سب سمجھنا چاہیے بھائی اگر ہاں ان کی سمجھ میں گستاخی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سے، ہو گیا ختم. اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اب اللہ کی شان کا مسئلہ ہے، نبی کی شان کا مسئلہ ہے. ایسے ہی ذرا غور کیجیے، مطلب منافق کو سمجھیے تو منافق کا جو تعلق ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے. تو وہ یہ تو اللہ کی بھی گستاخی کی ہے تو یہ کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، اور ولی کی بھی گستاخی تو گمراہ بھی ہے. تینوں فتوے لگے. خدا کا انکار کرے تو کفر ہوا، نبی کا انکار کرے تو نفاق ہوا، ولی کا انکار کرے تو گمراہی ہوا. اور تینوں کا انکار ہوا. اللہ کا بھی انکار ہوا وہاں پر، نبی کا تو ہے ہی، اور ولی کا غوث پاک کا بھی انکار. اب غور کیجیے یہاں پر. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو جب لوگوں نے کہا کہ آئیے آپ، میں آج تھوڑی سی تمہید باندھ دیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ میں کراؤں. اس نے کہا اتنا عمر دراز ہو کر کے میرا رسپیکٹ ہے، میں یعنی تعبیر کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ڈکلیئر، جس کو آپ ایک دم بار بار سمجھ لیجئے گا، کہ جو لوگ ایک موقع دینے کے بعد بھی نہیں اگر موقع لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا ریجیکٹ کرتا کہ فلا ہادی لہ، اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اسی کو کہا گیا اللہ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت دے. مطلب موقع دینے کے بعد بھی اگر وہ ہدایت کو قبول نہ کرے تو ڈکلیئر کرتا اللہ جسے گمراہ کر دے وہ اس کو ہدایت دینے والا. یہ ہے. لیکن جو ہدایت قبول کرنے آتا ہے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے. سمجھے؟ تو ایسے ہی آپ دیکھیے آیت نمبر 5 میں، ابھی تمہید بتا رہا ہوں،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا چلو رسول کی بارگاہ میں یستغفر لکم رسول اللہ تمہارے لیے اللہ سے وہ دعا کر دیں گے مغفرت کی دعا کر دیں گے جو گناہ ہوا وہ سب صلح صفایا ہو جائے گا چلو تو لبوا رؤوسہم نہیں جاتا میں اپنے سر کو پھیر لے وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ اور تم دیکھو گے کہ وہ بھی پھرتے ہیں اور لوگوں کو بھی پھر رہے ہیں بچہ وہاں وہ مستقبرون اور گھمنڈ ہے کبریائی دیکھیں تو دو تین طرح سے اتنی بڑی غلطی اسی کو بول اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا حبیب سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم آپ کو ڈکلیئر کر دے رہا ہوں ان پر برابر ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرو یا نہ کرو اللہ تعالیٰ آپ ان کو بخشے گا نہیں کیونکہ بار بار ان کو راستہ بتانے کے باوجود یہ نہیں آ رہے اور اپنی عمر پر ناز کر رہے ہیں اپنی عمر پر میں خالق ہوں میں آپ کو پسند کرتا ہوں میں محبوب رکھتا ہوں آپ کو تو آپ میرے کو تو محسوس کرنا چاہیے کہ خدا کیا چاہتا ہے یہ ہوتا ہے میں آج کی اس گفتگو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گستاخ رسول کو ہدایت نہیں ملتی گنہگار کو ہدایت ملتی وہ گنہگار اگر جھک جائے تو گناہ مٹ جاتا لیکن گنہگار اکڑ جائے تو گستاخ بنتا اور گستاخ کو ہدایت نہیں مل جائے موقع اصحاب کرام کہا جائے چلو رسول کی بارگاہ ان کو ضرورت کیا ہے بولنے کے باوجود نہیں تعال بولتے ہیں تعال چلو یستغفر لکم رسول اللہ ارے تمہارے لیے ہم سب سفارش کریں گے کہ یا رسول اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لیجیے ارے اللہ سے معافی مانگ لیجئے غلطی ہوئی ہے آپ کے غائبانہ میں اچھا غلطی بھی دھیان دیجئے غلطی بھی ڈائریکٹ نبی کی نہیں کیے تھے وہ کیا کہے تھے جو نبی کے آزو بازو میں ان کے سپورٹر ہیں ان کے ماننے والے ہیں ان پر کھانا خرچہ مت دو تو دیکھیں اولیاء ہی کی وہاں پر تو سبب بنانا نبی کے چاہنے والوں کا انکار بھی گویا نبی کی چاہت کا انکار اور اس کا انکار خدا کا انکار اللہ پاک نے کر دیا آپ مغفرت کرو یا نہ کرو ہم معاف کرنے والے نہیں کیوں ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین کیونکہ یہ فاسق ہو چکے ہیں آپ اسے کوئی گمراہ آپ اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا خلاصہ یہ نکلا کہ پوری آیت 11 ہے کل کہ ایک تو پس منظر یہ ہوا کہ حضرت زید ابن ارقم کے حوالے سے جو بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ یہ سچے تھے غزوہ میں عبداللہ ابن ابی کی بات آ کر کے کہی اور سچے بھی تھے کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا لیکن عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھایا تو ایک علامت یہ معلوم ہوئی کہ نبی کے گستاخ کی علامت ہے جھوٹ بولنا نبی کی گستاخی کرنے والوں کی ایک شان یا علامت بس بتائے گی جھوٹ بولنا قرآن پاک نے ڈکلیئر کیا ہے کہ جھوٹ بولیں گے جھوٹی قسمیں کھائیں گے اب آپ اس میں بھی دیکھیے اور کہ میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ کو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ سمجھتا ہوں اور جب بھی جھوٹ بول رہا نہیں میں اعلیٰ سمجھتا ہوں اور جب اعلیٰ سمجھ رہے ہیں تو نہیں کا پہلو کیوں لائے اس میں جب سب سے وہ اعلیٰ ہے تو نہیں کا پہلو کہاں سے آیا جو سب کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق ایک طرف نبی ایک طرف تو اب جب مخلوق کی کوانٹٹی تیرے پاس نہیں ہے تو ان کی کوانٹٹی کہاں سے آ گئی ان کی کوانٹٹی کہاں سے آ گئی یہی ہے جھوٹ اسی کو بولتے ہیں جھوٹ کہ جو بول رہے ہیں وہ دل میں نہیں جو دل میں ہے وہ بول نہیں یہی ہے نفاق سمجھ رہے نا لیکن سامنے والے جو ہے ماننے والے کچھ ہو جا رہے ہیں ان کے تو ایک تو یہ کہ جھوٹی قسم کھانا یہ معلومات گستاخ رسول کا وصف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گھمنڈ غرور اپنے علم پر اپنی سوچ پر اپنے لاجک پر اپنے سینس پر اپنے دماغ پر رسول کے مقابلے میں بھی یہ جیسے کہ دیکھیں جب ابو العلا مودودی وغیرہ کی کتابوں کو آپ پڑھیے تو ایک دم صاف نظر آئے گا کہ میں تو تحقیق کی اس منزل پہ رہتا ہوں کہ اگر صحابی بھی میری تحقیق کے قلم میں آئے اور ان کی تحقیق سمجھ میں نہ آئے تو میں ریجیکٹ کر دوں تمہاری عقل محدود تم کیا ریجیکٹ کرتے ہو میں نہیں مانتا کسی کو میرے نزدیک مالکیت حنبلیت شافعیت حنفیت نہیں ہے جو حق ہے وہی ہے میرے نزدیک پتہ نہیں نبی اگر بنا دیا جاتا تو کون ہے وہی میں ایک جولائی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ آپ سے پہلے کون تھے آپ کا وجود تو بعد میں ہے تو یہ اپنے وجود کو آپ پہلے ثابت کرو کہ آپ کا وجود کب اور کیوں اور کیسے کب اور کیوں اور کیسے انگلی اٹھانا بہت آسان ہے لیکن ثابت کرنا آسان نہیں ہے جھوٹی قسمیں کھانا تو ان کے ماننے والے بھی اسی طرز پر آج جا رہے ہیں اسی طرز پر جا رہے ہیں دیکھیے اب اندم صبح شام ابھی بھی ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ امت میں فلاح کا امت میں خیر کا ارے جب امت میں کرنا ہے تو اپنی جماعت کا نام جماعت اسلامی مت رکھو نا خیر امت رکھو
افسوس ہوتا ہے الگ سے ٹولی بنانے والے بڑا فخر سے آپ کو الحمدللہ ہم نے کوئی اپنی جماعت نہیں بنانی، وہی جماعت ہے جو صحابہ کی جماعت، اہل السنہ والجماعہ، یعنی سنت بولے سنت مصطفیٰ، جماعت بولے تو جماعت صحابہ۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 73 میں ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون فرقہ ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا جس عقیدے پر میں ہوں اور جس عقیدے پر میرے صحابہ ہیں اس کے فالوور ہی جنت ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں الحمدللہ، تو نبی کا اختیار ماننے والی جماعت ہم ہیں، اور یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں نبی کو پاور نہیں، تو جب پاور ہم مان رہے ہیں تو اس کا مطلب نبی کے عقیدے پر ہم ہیں الحمدللہ، اور صحابہ بھی مان رہے ہیں تو اس کا مطلب صحابہ کے عقیدے پر ہم ہیں، تو اہل سنہ والجماعت حق پر ہے الحمدللہ۔ یہ ہے اصل بیس ہماری حقانیت کا۔ ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ اگر ہم سے مطلب ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمیں آپ خراب کہیے، اسلام کو خراب نہیں کہہ سکتے، اسلام کو خراب نہیں بول سکتے۔ تو افراد اسلام یعنی مسلمان خراب ہو سکتے ہیں، یوں کہیے سنی خراب ہو سکتے ہیں، لیکن سنی کا جو بیس ہے قرآن حدیث وہ خراب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اصل آج ایک سوال یہ بھی آیا کہ اہل حدیث یا جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ اچھے تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز تو بہت اچھی چیز ہے نا، آپ لوگ خالی نیاز وغیرہ کرتے ہو، فاتحہ کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، تو وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بالکل لڑکیوں کی طرف سے ایک سوال آیا، میں نے کہا کہ بہت اچھی بات، اس کا کس نے انکار کیا، اس کا کس نے انکار کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کس نے نماز چھوڑا ہے، سوال یہ ہے کہ کس نے نماز چھوڑا۔ آپ لفظ سنیہ بول رہے ہیں، میں نے تو نماز نہیں چھوڑا، آپ نے تو نماز نہیں چھوڑا، آپ نے تو نہیں چھوڑا، لیکن سنی ہے۔ پھر چھوڑنے والا کوئی اور ہے اور آپ ہم کو بھی اس پہ لا رہے ہیں۔ جو چھوڑا ہے وہ گنہگار ہے، جو چھوڑا ہے وہ گنہگار ہے، ہم نے نہیں چھوڑا، تو اگر آپ ان کو سزا دے رہے ہیں تو ہمیں جزا دیجیے، ان کو آپ سزا دے رہے ہیں تو ہمیں جزا دیجیے، ہم نے تو نہیں چھوڑا۔ ایک بات تو ان کا لاجک یہ رہتا کہ وہ افراد کو دیکھ کر کے یاد رکھیے گا اسلام کسی کے تابع نہیں ہے، سب اسلام کے تابع ہے۔ صحیح بات، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہاں، شریعت کے تابع سب ہونا، شریعت کسی کے تابع نہیں ہے۔ اس کیا مطلب ہوا؟ سب برباد کیوں نہ ہو جائے، اسلام پر اثر نہیں پڑے گا، اسلام پر آنچ آئے تب سب پر اثر پڑے گا۔ اسی لیے حسین گئے تھے کربلا، کیونکہ اسلام پر آنچ آیا تھا، اسلام پر کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اسلام کی بات ڈور جانے والی تھی، تو وہاں اسلام کو بچانے کے لیے گئے۔ گناہ تو کرنے والے موجود تھے ان کی نگاہوں میں بھی، لیکن وہ گناہ نہیں تھا، اسلام کسی ظالم اور جابر کے ہاتھ میں جانے والا تھا، تو ایکسپلین غلط ہوتا، اس لیے اسلام کو بچانا۔ تو اسلام کے تابع ہونا چاہیے ہمیں، مسلمان کے تابع نہیں، یہ نوٹ کیجئے گا جملہ۔ اور جب اسلام کے تابع ہوں گے تو وہ خود ریئلٹی بتائے گا کہ کس کے تابع ہونا چاہیے۔ نبی کا اسٹیٹس یہ ہے، صحابہ کا یہ ہے، ولی کا یہ ہے، توحید کا یہ ہے، رسالت کا یہ ہے، وہ سب بتا دیں۔ کہنا یہ ہے کہ سورہ منافقون کے اس تصور نے ہمیں ایک ذہن دیا۔ اچھا، حضرت زید بن ارقم کا ایک پہلو اور رہ گیا، پہلو یہ رہ گیا کہ اگر بڑے میں سے کوئی اگر آپ کو غلط بھی کہتا ہے، جیسے ہمارے باپ ماں کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں نا، غلطی ہم نہیں کرتے، تو چاہیے غلطی ہم نہیں بھی کی ہے اور ڈانٹ دیے گئے ہیں تب بھی چاہیے کہ ہم جھک جائیں، کیونکہ بڑے ہیں۔ جیسے رسول اللہ نے حضرت زید بن ارقم کو، حقیقت میں وہ جھوٹے نہیں تھے پھر بھی جھوٹا کہا، تو حضرت زید بن ارقم نے دلیل یا کٹ دلیل نہیں پیش کیا، جھک گئے، دیکھا جھک گئے۔ عبداللہ ابن ابی جھوٹا ہے، ان کو نہیں کہا، ان کو سچا کہا، وہ ان کا معاملہ ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اگر بزرگان دین، اگر بڑے اگر ہماری غلطی نہ بھی ہو اور وہ ٹوکے اور روکے تو ہمیں ماننا چاہیے۔ اس مطلب تفسیر منافقین کے حوالے سے ہمیں ایک ذہن ملا ہے، ایک ذہن ملا۔ اور دوسری بات، کبھی بھی توبہ کا مسئلہ آئے، غلطی آپ نہیں بھی کرے ہو تو ایک دم توبہ کیجیے، اپنے سے توبہ کرنے کا یہ حکم ہے، دوسرے بولے تو اور آٹومیٹک کیجیے۔ اگر کہہ دے توبہ کر، ٹھیک ہے الحمدللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ یہ توبہ اللہ کے لیے ہم نے کیا ہے، یہ استغفار اللہ کے لیے ہم نے کیا ہے، تو توبہ اور استغفار کا تعلق اللہ سے ہے۔ مطلب یہ کہ بڑا وہ ہے جو بڑے کی بارگاہ میں جھکے، بڑا وہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے، جبکہ ان کا کوئی بھی گناہ نہیں۔ تو مطلب گناہ کی بنیاد پر صرف توبہ کرنا ایسا نہیں ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں عزیزیہ مسجد کے خطیب صاحب سے، ٹھیک ہے تم نے گناہ نہیں بھی کیا، لیکن جب امت بول رہی ہے توبہ کرنے تو کر لو نا، صحیح بات ہے۔ رسول جب توبہ کر رہے ہیں بغیر گناہ کے
تو سنت بھی ہو جائے گی ادا، بول دو نا، لیکن تم جو کٹ دلیلی کرو یہی ہے منافقت، یہی ہے گستاخی، کہ گناہ کرنے کے بعد سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ دلیل پیش کریں گے اور کٹ دلیلی پیش کریں گے، اس میں استکبار لائیں گے، غرور لائیں گے، گھمنڈ لائیں گے، تعویل لائیں گے، یہ لائیں گے، الٹے پلٹے کام کریں گے۔ یہ بات جو آج کی خصوصی گفتگو میں، یہ 2-3 باتیں جس کا سب کا خلاصہ یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہمارے لیے ایک نعمت کی شکل میں ہے۔ ہم اب ان عوام کا ہمیشہ رد کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتی اور نیاز کرتی ہے، رد کرتے ہیں، لیکن نیاز کرتی ہے تو نیاز خراب نہیں ہو سکتی ہے، کرنے والا خراب ہے، کیونکہ نماز نہیں پڑھا ہے، اس لیے نیاز خراب نہیں، کرنے والا خراب ہے۔ کوئی اگر بے وضو نماز پڑھے تو نماز خراب نہیں ہے، بے وضو خراب ہے، سمجھ رہے نا، نماز خراب نہیں ہے۔ یہ پلس پوائنٹ ملا ہم کو۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، ہم سب کو منافقت جیسی گھنونی عادتیں قبیحہ وغیرہ سے محفوظ فرمائے، حسن ایمان، حسن نیت، حسن عقیدہ، حسن عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو نیک اور جائز تمنائیں ہیں پوری فرمائے، جو مشکلات ہیں حل فرمائے، فیوز و برکات وصیت سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم